السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ظلم و ستم کے تھپیڑوں نے ہمیں چور چور کر دیا، ظلم و ستم کی زہر آلود ہوا پوری فضا کو مسموم کر چکی ہے۔ آزادی ہند میں مسلمانوں کے کردار کا انکار کیا جا رہا ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملک کی اکثریت جب انگریزوں کے مقابلے میں قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہی تھی اور اس دیش کے نوجوان آزادی ہند کی خاطر سینوں پر گولیاں کھا رہے تھے، اس وقت مسلمان عافیت و اطمینان کی آہیں بھر رہے تھے، گویا ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں۔ برادران اسلام، آج ہم پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ہم کو وطن کا غدار کہا جا رہا ہے، حالانکہ اس دیش کی خاطر سب سے پہلے قربانی دینے والا ایک سچا مسلمان تھا جس کو دنیا سراج الدولہ کے نام سے جانتی ہے، جس نے 1757 عیسوی میں سب سے پہلے انگریزوں سے لڑائی لڑی اور اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ 1772 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف کس نے لوگوں کے دلوں میں دیش کی آزادی کی امنگ پیدا کی، وہ بھی ایک عالم دین تھا جس کو دنیا آج شاہ عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ اسی کے فتوے کا نتیجہ تھا کہ دوسرے لوگوں نے بھی اس حقیقت کو محسوس کر لیا کہ ہمیں فرنگیوں سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ برادران اسلام، 1799 عیسوی میں انگریزوں کے مقابلے میں یہ کہتے ہوئے شہید ہو گیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، جس کی نعش کو دیکھ کر انگریز فوج کے کمانڈر لارڈس نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ وہ بھی ایک بہادر مسلمان تھا جس کو دنیا ٹیپو سلطان شہید کے نام سے جانتی ہے۔ الغرض اگر جنگ آزادی میں مسلمان اور علماء اکرام نے حصہ نہ لیا ہوتا تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوا ہوتا۔ تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑنے کی تحریک نہ چلتی، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء اکرام تھے اور دلی میں 500 علماء اکرام کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتی چلو، وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان پر تمہاری حکومت کیسے قائم ہو رہی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں۔ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد موجود رہے گا اس وقت تک ہم ہندوستان میں اپنی حکومت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے سب سے پہلے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اکرام اور قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے۔ امت مسلمہ کی جیالو 1861 عیسوی میں ان کمبختوں نے قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے جلائے اور 1864 عیسوی سے لے کر 1867 عیسوی تک انگریزوں نے علماء اکرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان 3 سالوں میں 14,000 علماء اکرام کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر علماء اکرام کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کو سوروں کی خالوں میں ڈال کر جلتے ہوئے تندوروں میں ڈال دیا گیا اور لاہور کی جامع مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ جب میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں پیچھے چلا گیا، دیکھتا ہوں کہ آگ کے شعلے دہک رہے ہیں اور 40 علماء کو لا کر ان کے کپڑے اتار کر انگاروں پر ڈال دیا گیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 اور علماء اکرام کو لایا گیا اور ان کے بھی کپڑے اتار دیے گئے اور ان سے انگریزوں نے کہا اے مولویوں، جس طرح ان 40 کو پکا دیا گیا اسی طرح تم کو بھی پکا دیا جائے گا۔ تم میں سے صرف ایک آدمی یہ کہہ دے کہ ہم 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں شریک نہ تھے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ان میں سے کوئی بھی عالم ایسا نہ تھا جس نے یہ کہا ہو۔ تمام کے تمام جل گئے مگر انگریزوں کے سامنے سر نہ جھکایا۔ اب میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔